آج ہماری سوجا مطلب پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. کوئی سوال جواب ہوتے ہیں تو بنا لیجیے گا, پھر اینڈ پہ سوال جواب کا سیشن کریں گے. Adapted to hydrogenide constitution of gravel, which is related psychosis as effects is to cause. اس پیراگراف کو میں آپ کو پہلے یہ سمجھاتا چلوں کہ یہ تعلق رکھتا ہے ہائیڈروجینائڈ کے ساتھ. ہائیڈروجینائڈ کانسٹیٹیوشن ہے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو, اور آگے یہ اس ڈاکٹر کا نام لکھو گریول. یہ ایک سائنسدان تھا, ڈاکٹر تھا, مطلب یہ بیسیکلی اس نے کانسٹیٹیوشن پہ ورک آؤٹ کی ہے. یہ بیسیکلی کیمسٹ بھی تھا کہ کانسٹیٹیوشن بیس پہ ہم میڈیسن کس طرح دے سکتے ہیں. پھر اس نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیوائیڈ کیا, ہائیڈروجینائڈ, آکسیجنائڈ, کاربو نائٹروجینائڈ, اور پھر اس کو ہنیمن کے جو میازم ہے ان کے ساتھ اٹیچ کیا اس کو. کیونکہ یہ کیمسٹ تھا تو اس نے کہا جی ہوا, پانی, آگ, مٹی, یہ چار چیزیں ہیں, یہی چار چیزیں مل کے بنتی ہیں, انہی سے نظام بنتا ہے, انہی سے آگے کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں. آکسیجن کو اس نے آگ دیا, کاربن کو مٹی دی, نائٹروجن کو ہوا دیا, اور ہائیڈروجن کو پانی دیا. اب یہ چار چیزیں ہیں. یہ ہائیڈروجنائڈ جو ہے یہ تو ہائیڈروجن سی ہے کہ جس میں پانی کی مقدار ہوگی وہ ہائیڈروجنائڈ ہوگا. تو اس کو اس نے سائیکوٹک کے ساتھ دیا کہ جیسے تھوجا ہے سائیکوٹک ہے, اینٹی سائیکوٹک ہے, ہائیڈروجنائڈ ہوگا. اب آکسیجنائڈ یہ وہ آگ ہے, آگ کی زیادیت سفلس ہے, اس نے سفلس کے ساتھ اسے لکھا دیا. اور جہاں کاربو نائٹرو یعنی ہوا اور مٹی دونوں ہیں تو یہ سورا ہے. اب میں ذرا آپ کو سورا اپنے الفاظ میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں اس کو آسان الفاظ میں. تو فنکشنل ڈسٹربنس ہوتی ہے سورا, یعنی ہوا اور مٹی اکیلی ہوں تو وہ صرف فنکشنل ڈسٹربنس ہی ہوتی ہے کہ ہوا آ گئی, جھکڑ آ گیا, یا کچھ بھی گانی بن گئی, تو اس میں یہ اس وقت تک سورا ہے, فنکشنل ڈسٹربنس ہے, اور اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اب اس میں اگر آپ پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ وہ مٹی اکٹھی ہو جائے گی, وہ چیز بن جائے گی, لیکن وہ کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوگا, سمپل اکٹھی ہوگی, کہیں وہ باہر نکل آئے, جیسے کوئی گلٹی بن گئی, کوئی چیز بن گئی, موقع نکل آیا, یہ اس طرح. تو یہ سائیکوٹک ہے. اس میں پانی آ گیا, ہائیڈروجنائڈ ہو گیا, اس میں مقدار بھی بڑھ گئی, والیوم بھی بڑھ گیا. اب اگر اس کو آپ آگ دے دیتے ہیں, آکسیجن دے دیتے ہیں ساتھ میں, تو اب چینجز آ جائیں گی, آگ لگ جائے گی, پیپ بن گئی, گھوڑا بن گیا, کینسر, اس طرح آگے مطلب اگلی سٹیج پہ, تھرڈ سٹیج پہ چلا گیا. تو یہ آکسیجنائڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس پہ مزید ڈیٹیل پھر اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر لیجیے گا. آپ اس کو آگے چلاتے ہیں. تو ہائیڈروجنائڈ کی بیسیکلی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے کیا نام ہے, ڈاکٹر گریول 3 کانسٹیٹیوشن. کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو جو بھی بات کروں گا ریفرنس کے ساتھ اور کتاب کے حوالے سے بات کروں گا. تو یہ اس کی کتاب ہے جس میں اس نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں لکھا, جو اس کا نام اس لیے یہاں پہ لنک کیا گیا ہے. اب نیچے کہتا ہے جی تھوجا بیئر دا سیم ریلیشن ٹو دا سائیکوسس آف دا ہنیمن. تھوجا کا ہنیمن کے سائیکوسس کے ساتھ وہی تعلق ہے فگ وارٹس, کنڈائلومیٹا اینڈ warts like excretions upon mucus and cutaneous surfaces. The sulfur does to sora or mercury to syphilis. کہ جس طرح جسم پہ موقع نکل آتے ہیں, سکن گڑبڑ کر جاتی ہے, یا کنڈائلومیٹا ٹائپ, مطلب کسی بھی شکل کے وہ موقع بن جاتے ہیں. تو جیسے تھوجا اور سائیکوٹک اور ہائیڈروجنائڈ کا آپس میں ریلیشن ہے, اسی طرح کا جیسے اس کے سلفر کا سورے کے ساتھ ہے اور مرکیوریس یعنی مرکری کا سفلس کے ساتھ ہے. تو ہائیڈروجنائڈ کے ساتھ تھوجا کا یا سائیکوٹک کے ساتھ تھوجا کا وہی ریلیشن ہے. یعنی ہم اسے کنگ آف اینٹی سائیکوٹک کہہ سکتے ہیں, جیسے کنگ آف سورا ہم کہتے ہیں سلفر کو, سفلس ہم کہتے ہیں مرکیورس کو. جنرل 3 میڈیسن ہے ہمارے پاس, اس کی اور بھی ہیں لیکن یہ اوپر کی لیول کی ہیں, سب سے بڑی نمائی ہے. ایکٹس ویل ان لائمفیٹک ٹیمپرامنٹ. یہ ان لوگوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے جن کے لیمف کا مسئلہ ہو. لیمف آپ کے جسم میں بیسیکلی وائٹ پانی ہوتا ہے, جہاں جہاں پہ لیمف موجود ہے. از ویری فلیشی پرسن, جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو, جس میں گوشت زیادہ ہو یعنی موٹا تازہ, جس میں پانی زیادہ ہو. ڈارک کمپلیکشن ہو, بلیک ہیئر ہو, ان ہیلدی اسکن ہو, اسکن اس کی ٹھیک نہ ہو, یعنی کہ وہ موزوں ہو موقع نکلنے کے لیے, اس کو اکثر موقع نکل آتے ہوں یا دانے وغیرہ کے ایشو بنتا ہو. آگے کہتا ہے ایلمنٹس. یہ اس نے پہلے جو آپ کو پیراگراف بتایا نا, یہ اس نے اس کا محل وقوع بتا دیا کہ آپ کا مریض یہ کس طرح کا ہوگا. ہائیڈروجنائڈ ہوگا. ہائیڈروجنائڈ میں ایک اور بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز نا جو پانی کے میں بڑی ہوتی ہو یا پانی میں بنتی ہو, جیسے مچھلی ہو گیا, یا کوئی ایسا پودا جو پانی کے اندر ہو یا پانی کے قریب ہو, کھانے سے بھی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی, یا جس چیز میں آلریڈی پانی زیادہ ہوگا تو ہائیڈروجنائڈ ٹائپ ہے. ایلیمنٹس فرام, بیماریاں جو بنے کس سے جی, فرام بیڈ افیکٹس آف ویکسینیشن, ویکسین کے برے اثرات کی وجہ سے ہونے والے مسائل. کون سے مسئلے؟ کوئی بھی مسئلہ. اینٹیمونیم ٹارٹ, سلیشیا. تو کہتا ہے یہ 2 دوائیاں بھی اس میں کام کرتی ہیں. تو یہ جننا تو تقریباً ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ تھوجا اینٹی ویکسین کا گڑبڑ کر دیا تو ہم تھوجا دیتے ہیں, لیکن تھوجا کے علاوہ 2 کیسے دیں گے؟ جب آپ کے کسی نرم گوشت میں کوئی انجیکشن وغیرہ لگا, وہ پیپ بن گئی یا کوئی انفیکشن ہو گئی, تو پھر باری آئے گی سلیشیا کی.
اب ہوا یہ کہ تھوجا دی، تھوجا فیل ہو گئی، سلیشیا دے نہیں سکتی، مطلب اس کو سانس کا مسئلہ ہے یا کوئی بلغم وغیرہ ہے، تو جیسے کیونکہ جس بندے کے پھیپھڑوں میں مسئلہ اور بلغم ہو تو ہم سلیشیا نہیں دیں گے، سلیشیا دے نہیں لگائے گی، بندہ مر جائے گا، کیونکہ سلیشیا کا کام ہوتا ہے اس چیز کو باہر پھینکنا. تو اگر پھیپھڑوں میں پیپ ہے، آپ نے سلیشیا دی تو وہ اس کو باہر پھینکے گی، کہاں پھنسے گی؟ سانس والی نالی میں. تو کہتا ہے کہ تھوجا فیل ہو گئی، اب اینٹی سلیشیا ہم دے نہیں سکتے، اب اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے؟ اینٹیمونیم ٹارٹ دیں گے. تو اس وقت پھر اینٹیمونیم ٹارٹ آ کے کام کریں گے. فرام سپریسڈ اور میل ٹریٹڈ گنوریا، وہ بیماریاں جو میل ٹریٹڈ گنوریا، غلط طریقے سے گنوریا کا علاج کیا گیا یا اسے دبا دیا گیا، تو وہ پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، آپ کو جوڑوں کے درد کی شکل میں جا سکتا ہے، دمے کی شکل میں جا سکتا ہے، پھیپھڑوں کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مطلب کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اندر ٹریول کر سکتا ہے. تو اس میں پھر ہم آپ تھوجا دے سکتے ہیں. تو میڈورینم کہتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل افیکٹس پڑھیں، کانسٹیٹیوشنل افیکٹس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ کچھ افیکٹس آ رہے ہو، تو پھر تھوجا سے بھی اوپر کی دوائی میڈورینم ہے، کیونکہ یہ اسی نوسوٹ سے بنائی گئی. تو پھر یہ اینٹی سائیکوٹک میں سب سے اہم کام کرے گی جب اس کے کانسٹیٹیوشن پہ کوئی ڈفرنس ہے. آگے کانسٹیٹیوشن ڈفرنس آپ کو مزید آگے سمجھ آئے گی. اب آگے کہتا ہے فکسڈ آئیڈیاز، کہ اس کے اندر نا ایک فکس قسم کے آئیڈیاز پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو چیز ہم پڑھیں گے کہ اکثر آپ کے پاس جاتا ہے نا کہ جی اس کو جن ہو گیا، یا اس کو جی فلاں دورہ پڑ گیا، یا اس کو جی وہ دم درود کا اثر ہو گیا، وہ بھی اس میں بھی آپ کو چیزیں ملیں گی. اس لیے جب کسی مریض کو چیک کرنا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی چیز کو خود پہ سوار اس بیماری کو یا حالت کو نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے سمپٹومیٹالوجی پہ فوکس کرنا، یہ کس دوائی میں جا رہا ہے. کس فکس آئیڈیاز، آگے کالن ہے کہ ہر بات کا تعلق فکس آئیڈیاز کے ساتھ ہے. ایز اف اے سٹرین پرسن وار ایٹ اے سائٹ، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ ہے. یہ آپ کو ایسے مریضوں میں نظر آئے گا کہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہے جی، کون ہے جی؟ اور جن ہے جی، مطلب یہ اس کو خیال ہے کہ ہے. پھر کہتا ہے جی ایز اے سول اینڈ باڈی ور سیپریٹڈ، اسے لگتا ہے کہ روح اور جسم دونوں الگ الگ چیزیں. فکس آئیڈیا ہے. ایز اف اے لیونگ اینیمل ور ان دی ابڈومن، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی زندہ جانور ہے. لیونگ اینیمل. آف بینگ انڈر دا انفلوئنس آف اے سپیریئر پاور، یہ سب سے اہم بات، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طاقت کے اندر ہے، وہ کسی اور طاقت کے اندر، یعنی وہ خود نہیں کر رہا، اس سے کروا رہا ہے کوئی یہ کام. آپ لوگوں نے اگر اس قسم کو کوئی پیشنٹ دیکھو تو وہ بندہ زیادہ اچھی طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں اس کو کہ ایسے مریضوں میں اس طرح کی حالت ہوتی ہے یا نہیں. اب اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. انسان ویمن ول ناٹ بی ٹچ اور اپروچ، پاگل عورت ٹچ نہیں کرنے دے گی یا اپروچ نہیں کرنے دے گی. اب اس کو ہم کسی اور کیٹیگری میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اپنے کہیں مریض دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ موسٹلی کیونکہ اس قسم کے یہ لیڈیز کے والے اس نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ کنسیپٹ یہی کر لیں کہ کسی گھر میں کوئی لیڈیز ہیں اور ان کے ساتھ یہ ایشو بنے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہیں یا ان کو اس طرح کا کوئی روحانی مسئلہ ہے. تو آپ جب گئے، آپ نے مریض چیک کیا، تو اب میں نے کہا تھا کہ آبزرویشن ضروری یاد رکھنی ہے. اب آپ جیسے ہی اس کے پاس گیا تو اس نے کہا جی ہاتھ نہیں لگانا، یہ بھاگ کے ادھر چلی گئی، یا اپروچ نہیں کرنے، نزدیک نہیں آنے دے رہی. تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پاگل ہے کہ نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے یہ تو تھوجا کا کیس ہے. ول ناٹ بی ٹچڈ اور اپروچڈ. تو کیس کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے اسے پہلے کوئی گنوریا ہو سپریس ہو گیا ہو اور وہ ٹرانسفر ہو گیا ہو دماغ کی طرف، تو اس کی بیس توڑیں گے تو مے بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ورٹیگو وین کلوزنگ دا آئیز، جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے چکر آتے ہیں، اور یہ اٹیلک لکھا ہوا ہے کلوزنگ دا آئیز، کی آنکھیں بند کرنے سے چکر آنا. لیکسس تھریڈیم، اب لیکسس بھی ہے. لیکسس بھی ہے کہ جب آنکھیں بند کرنے سے اس میں چکر نہیں تھا میرے خیال، لیکسس میں کوئی اور ایشو ہے. ایک منٹ ذرا میرے ذہن سے اتر گیا. ہاں جی، اس میں چکر آتے ہیں صبح کے وقت لیکسس میں، اور موسٹلی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو عورتیں سنیاس کے قریب ہوں ان میں اگر چکر وغیرہ آتے ہیں تو آپ دو ہی دوائیاں سلیکٹ میں مینلی کریں، ایک گریفائٹ اور ایک لیکسس. تھریڈیم میں بھی آنکھیں بند کرنے سے چکر آتے ہیں، اور تھریڈیم تھوجا سے بھی اوپر کی دوائی ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے اگر چکر آتے ہیں تو سب سے پہلی دوائی تھریڈیم ہے. لیکن تھریڈیم کی ایک اور خاص کوالٹی بھی ہے کہ اگر شور سے چکر، آواز سے، نائس سے چکر آتے ہیں تو بھی سب سے بڑی دوائی آپ کی تھریڈیم. اب اس میں چکر آنے میں ایک اور بھی ہم یہ ذہن میں لکھ لیتے ہیں کہ اگر آنکھیں، یہ تو ہے آنکھیں بند کرنے سے، اگر آنکھیں کھولنے سے چکر آتے ہیں تو پھر کون سی ہے؟ ٹبیکم دوائی ہے. اگر اوپر دیکھنے سے چکر آتے ہیں تو آپ کی پلسٹیلا اور سلیشیا کام کرے گی، اور اگر نیچے دیکھنے سے آتے ہیں تو کالمیا لیٹیفولیا اور سپائجیلیا کام کرے گی آپ. ٹھیک ہے جی. اب کہتا ہے جی ہیڈ ایک، سر درد. کالن ہے کہ ہر بات کا تعلق سر درد کے ساتھ ہے. ایز اف اے نیل واز ڈریون انٹو دی پارشل بون، اسے ایسا لگتا ہے کہ کھوپڑی کی جو ہڈی ہے اس کے اندر ایسا لگتا ہے کسی نے کیل گھسیڑ دی ہے.
کوفیا اینڈ اگنیشیا. کوفیا میں یہ لگتا ہے کسی نے کیل گھسیٹا ہے, لیکن کہاں پہ؟ ان دا برین, اندر دماغ میں. میں نے آپ کہا تھا کہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب میں ان کی اہمیت ہے. کوفیا میں برین ہے, اس میں پارشل بون ہے, یہ ہڈی, اور اس میں برین میں گھسا دی ہے. اب اگنیشیا میں ایک الگ چیز ہے, اسے لگتا ہے کہ سر میں کسی نے یہاں سے ایسے کیل آگے گھسیٹ دی ہے, یہ نہیں ہے کہ سر میں ہڈی میں ہے یا ادھر سے ادھر گھسیٹ دی ہے, اور اسے اسی کے اوپر ایسے لیٹنے سے سکون آتا ہے. دیٹ از اگنیشیا. کیونکہ اگنیشیا ایک کنٹراڈکشن کی میڈیسن ہے, اس میں الٹی کام سے ہوتا ہے, یعنی جس کام کی وہ توک نہیں بنتی اس سے اسے سکون آتا ہے, اسے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ایز اف اے کنویکس بٹن ور پریسڈ آن دی پارٹس, اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنویکس پکا بٹن لگا دی گیا اس کے سر پہ, یہاں پہ نا آن دی پارٹس. تو کہتا ہے ہیڈ ایک بڑھتی ہے کس سے؟ سیکسول ایکسس سے بڑھ جاتی ہے, اوور ہیٹنگ سے بڑھ جاتی ہے, فرام ٹی چائے سے بڑھ جاتی ہے. اب سیلینیم میں بھی چائے سے بڑھتی ہے, لیکن سیلینیم میں چائے سے بھی بڑھتی ہے, کیوے سے بھی بڑھتی ہے, یا کوئی اور ڈرنکس وغیرہ جس میں کوئی الکوہل وغیرہ تو اس سے بھی بڑھتی ہے. اب سیلینیم میں لیمونائڈ ٹی بھی لکھا ہوا ہے, لیمونائڈ بھی لکھا ہوا ہے. لیمونائڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے اس میں لیمون ڈالتے ہیں, وہ لیمونائڈ بن جاتا ہے. اب ہیڈ ایک بڑھتی ہے آگے کرانک اور سائکوٹک اور سفلیٹک اوریجن. اب سائکوٹک اور سفلس اوریجن کا کیا مطلب ہے؟ کرانک کا مطلب پرانا, سائکوٹک اور سفلس میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہے کنسٹرکٹیو چینج اور پھر ہے ڈسٹرکٹیو, یعنی کہ سائکوٹک یعنی پانی کی مقدار زیادہ, اور آگے سفلس اس کی اگلی آگ والی کیٹیگری. یعنی ان کا تعلق ہے کہ اگر کوئی سیکشل انٹرفیئرنس سے یا گنوریے کی وجہ سے اگر پہلے ہوا تھا اور اس کے بعد اگر سر درد شروع ہو رہا ہے تو پھر اس ریجن میں بھی توجائی آئے گی. صرف سائکوٹک میں نہیں بلکہ سفلس میں بھی آئے گی. وائٹ اسکیلی ڈینڈرف, ڈینڈرف کس کلر کی ہوگی؟ سفید کلر کی. وائٹ اسکیلی ڈینڈرف, اسکیلی مطلب گرے گی. ہیئر ڈرائی اینڈ فالنگ آؤٹ, بال خشک ہوں گے اور گریں گے. آئیز, آنکھوں کے بارے میں آپ بتا رہا ہے کہ آفتھالمیا نیوٹرم بچوں میں یہ آنکھوں کا ایک ایشو ہے. سائکوٹک اور سفلائٹک, اس کی ہسٹری بھی اگر سفلس یا سائکوٹک ہے یعنی ماں کو ہوا اور اس کے بعد پھر اب یہ بچے میں آگے اس طرح کا ایشو بنا ہے. لارج گرینولیشن, آنکھوں میں مطلب بڑے بڑے گرینولیشن اور دانے بنے ہوئے ہیں. نیوریٹرم سائکوٹک اور سفلس نہیں, لائک وارٹس اور بلسٹر, کسی موقع کی طرح یا کسی بلسٹر پانی والے دانے کی طرح, تبھی یہ کام کرے گی. اور آنکھ کو آرام آتا ہے بائی وارمتھ اینڈ کورنگ, گرمی سے اینڈ کورنگ, یعنی کور کرے گا تو لازمی بات ہے کچھ ہیٹ بنے گی تو اس سے اسے سکون ملتا ہے. اف انکورڈ, اگر وہ اسے انکور کرے, اف اے کولڈ سٹریم اور ایئر ور بلوئنگ آؤٹ تھرو, تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر سے کسی کوئی ٹھنڈی قسم کی ہوا, یعنی کہ سٹریم مطلب ایسے دھار سی کوئی گئی ہے, وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے اسے, اس لیے اسے کور کرنے سے یا ہیٹ سے آرام آتا ہے. آئی لیڈس اگلومیٹڈ ایٹ دا نائٹ, رات کے وقت آنکھیں چمٹ جاتی ہیں. ڈرائی سکیلی آن ایجز, کناروں سے وہ خشک اور ایجز ہوتی ہیں. سٹائز اینڈ ٹارسل ٹیومر, یہ وہ آنکھ کے اوپر اکثر ایک نکل آتی ہے گومڑ سی, اب اپنی اپنی زبان میں آپ اسے کیا بولتے ہیں. اس کے لیے کلیز تھک اینڈ ہارڈ ناٹس لائک اسمال کنڈالومیٹا, کہ ایک چھوٹے دانے کی طرح وہ سخت ہو جاتی ہے, گلٹی سے بن جاتی ہے, پین کرتی ہے. تو اہم اس میں بات یہ آگے والی ہے کہ آفٹر سٹیفیسیگیریا پارشلی امیلیوریٹ, یعنی آرام آئے سٹیفیسیگیریا سے صرف تھوڑا سا, بٹ ڈز ناٹ کیور, لیکن آرام نہ آئے. اوور آل سٹیج کی سب سے بڑی دوائی سٹیفیسیگیریا ہے, آپ نے سٹیفیسیگیریا ہی دینی ہے اور 200 یا 1 mg دینی ہے. تو کہتا ہے اگر اس سے آرام نہیں آتا ان کیس, جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے, مطلب 99% سٹیفیسیگیریا سے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں پھر آپ نے اس کے بعد میں توجہ دیں. بایو کیمک میں آپ ایک میڈیسن ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں, وہ ہے کلکیریا فلو, تاکہ وہ جو گلٹی بنتی ہے وہ اسے ڈیزالو کر دیتی ہے. ایئر, اب کانوں کی بات کرتا ہے. کرونیکوٹائٹس, پرانا مطلب کانوں کو کوئی مسئلہ, کانوں کی سوزش. ڈسچارج پورولین, جو بہنے والا ڈسچارج ہے وہ پورولین یعنی گندا بدبو خون آلود. لٹل پوٹریڈ, اس میں سمیل آئے گی. میٹ, جیسے کہ گوشت سے سمیل آتی ہے اس طرح کی, خراب گوشت سے. گرینولیشن, کنڈالومیٹا, وہ جو دانے ہوں گے کنڈالومیٹا ٹائپ یعنی موکے ٹائپ ہوں گے. ایئرز پولائپی, پیل ریڈ سیلولر بلیڈنگ ایزیلی, یعنی کان کے اندر جو پولائپیز کا مسئلہ بن جاتا ہے, ان میں سے اگر سیلولر ایشو ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے کان سے. ویسے اوورال کان کی سب سے بڑی دوائی پلسلہ اور کالی میور ہے, لیکن اگر اس کی ہسٹری میں بھی وہی سفلائٹک یا سائکوٹک کا ایشو ہے, گنوریا کا پرابلم ہے, تو پھر آپ توجہ سے ہی اسٹارٹ کریں گے اس کو. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ گنوریا اگر دب جائے تو کسی بھی طرح سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کرونک اٹیک, پرانا نزلہ زکام, پرانا گلا خراب. آفٹر ایگزنتھمیٹا, کوئی جلدی مسئلہ بنا, اس کے بعد یہ شروع ہوا. تھک گرین میوکس, بلڈ اینڈ پس, اب وہ جو بلغم نکل رہی ہے یا جو نکل رہا ہے وہ کس طرح کا؟ تھک گرین, گاڑا سبز میوکس, اور ساتھ میں بلڈ اور پس کی. اب ساتھ میں لکھا ہوا
اب ساتھ ہے پلسٹل. پلسٹلا میں ایک لفظ یاد رکھیں, ریمبر دا ورڈ گرین ان پلسٹلا. پلسٹلا میں آپ نے لفظ سبز یاد رکھنا ہے کہ سبز رنگ کا ڈسچارج کہیں پہ بھی آئے تو آپ کی میڈیسن پلسٹلا آ جانی چاہیے. تو پلسٹلا 100% اسے کور کرے. ٹیتھ ڈیکے ایٹ دا روٹس, بہت اہم بات ہے ابھی دانتوں کے بارے میں. ٹیتھ ڈیکے ایٹ دا روٹس کراؤن ریمین ساؤنڈ, کہ دانتوں کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جائے اور اوپر والا حصہ بالکل ٹھیک رہے تو ایک دوائی بنتی ہے تھوجا. آگے میزیریم. میزیریم بھی اسی طرح کام کرتی ہے کہ نیچے والا حصہ ختم ہو جائے اور اوپر والا بالکل ٹھیک رہے تو میزیریم کام کرتی ہے. میزیریم کا جلد بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جلد پہ اگر کوئی مسئلہ ہو, اوپر اس کا کیا بولتے ہیں وہ بنا وہ چھالا کیا کرسٹ بنا ہوا ہو اور نیچے سے مسئلہ خراب ہو, اوپر سے اسے ہٹائیں تو پتہ چلے نیچے تو بہت گڑبڑ ہے, تو اس صورت میں میزیریم آتے ہیں. میزیریم کی کوالٹی ہے. اسی طرح یہ دانت میں بھی یہی کام کرتی ہے کہ اوپر سے ٹھیک نیچے سے خراب. تو تھوجا اگر اس طرح میں ایشو ہے تو آپ اسے ایز اے کیا نام میازمیٹک بھی دے سکتے ہیں اور ایز اے جو میڈیسن ہے اس پہ بھی دے سکتے ہیں. ایک علامت اس کے نیچے اور بھی ہے, وہ اگر ایڈ ہو جاتی ہے تو پھر اور اچھی بات ہے. آن ایجز اسٹیفس ایگیریا, اگر کناروں سے دانتوں کے جو کنارے ہیں وہ کالے ہونے لگ گئے ہیں یا وہ خراب ہونے لگ گئے ہیں تو پھر آپ کی دوائی اسٹیفس ایگیریا بنی ہے. جیسے کہ دانت کالے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہاں دوائی اسٹیفس ایگیریا بنتی ہے آن دا ایجز, اور کالا ہونا اگر کناروں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر اور کلوز ہے. کرمبل ٹرن یلو, کرمبل یعنی کہ تھوجے کی بات کر رہا ہے کہ وہ بربرے ہونے لگ جاتے ہیں, ٹوٹنے لگ جاتے ہیں, یا ٹرن یلو پیلے ہونے لگ جاتا تھا, تو اس صورت میں بھی آپ تھوجا پی جائیں گے. سفلینیم, سفلینیم کی بات کرتا ہے کہ دانت اور مسوڑا یہ جہاں آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں, اگر یہاں سے دانت خراب ہونے لگ گئے ہیں اور وہ کریک ٹوٹنے لگ گئے تو دوائی سفلینیم آئے گی. آپ اینٹی سفلائٹک بھی دے سکتے ہیں, میڈیسن کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس پہ یہ آئے گی. اس کے ایک اور کنارہ بھی یہ ہے کہ دانت کا جو اندر والا حصہ ہے, جو دانت ہے بذات خود, اس کے اندر جہاں پہ یہ چباتے ہیں اس میں یہ کپ کی شکل اختیار کر جائے گا, جیسے کپ ہوتا ہے ایسا نا, مطلب درمیان میں ایسا لگے گا جیسے اس میں پانی ڈالے دانت کے اندر کھڑا ہو جائے گا, اس طرح کپ, سیریٹڈ کپ کی شکل میں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو دانت ہیں دانت نوکیلے ہونے لگ جائیں گے. ویسے دانت کی شیپ ہوتی ہے نا, تو وہ دانت کیا ہوگا, نوکیلے ہونے لگ جائے گا. چھوٹے قد کے دانت ہوں گے, قد نہیں بڑھے گا, ڈارک فش ٹیتھ, یہ سفلائٹک ہے, یہ سفلینیم میں آئے گا. آگے جی رینولا. اچھا مرکسال جو ہے, مرکسال کی کہانی ان کے الٹا, مرکسال اوپر سے خراب ہوگا نیچے سے ٹھیک ہوگا. مرکسال کا اوپر سے دانت کھایا ہوا ہوگا, منہ سے اسمیل آئے گی, سوتے وقت منہ سے پانی آئے گا, تو نیچے سے بالکل ٹھیک ہوگا, اوپر سے خراب ہوگا. اور اکثر ہمارے پیشنٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اوپر سے وہ جی بچے نے کیڑا لگا جی مٹا کھا کے, وہ مرکسال کا کیس ہوتا ہے. ٹوتھ فرام دا ٹی ڈرنکنگ. اچھا بلکہ رینولا بلوئش آر ویریکوز وینز آن دا ٹنگ آر ان ماؤتھ. رینولا یہ زبان کے نیچے ایک گمڑ سا بن جاتا ہے, وہ اگر نیلے رنگ کا ہے اور وریدوں کو جو جال ہے وہ پھولا ہوا ہے اور زبان پہ ہے یا منہ میں, تو اس میں آپ کی تھوجا بھی آئے گی. اور اگر منہ سے سمیل آ رہی ہے ساتھ میں تو پھر ایمراگریسیا بھی آتی ہے, کیونکہ سمیل والی کیٹیگری میں ایمراگریسیا ساتھ چلی جاتی ہے. ٹوتھ فرام دا ٹی ڈرنکنگ, چائے پینے سے اگر دانت کا درد ہوتا ہے تو ٹوتھ فرام ٹی ڈرنکنگ. سمپل سی بات ہے, ڈاکٹر صاحب میں چائے پیوں نا تو مجھے دانت کا درد شروع ہو جاتا ہے, وہ سمپل تھوجا ہے, کلیئر کٹ کہ چائے سے ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے گرم چائے پیوں تو, اب یہ چائے سے نہیں ہے, گرم چیز سے, چائے سے ہو رہا ہے, مین چائے سے, گرمی یا سردی سے تو کوئی تعلق نہیں. On blowing the nose or pressing pain in the hollow tooth at the side of it. کہ جب وہ ناک صاف کرتا ہے, on blowing the nose, the pressing pain in the hollow, وہ جو دانت کا کھولا سا بنا ہوا ہوتا ہے, اس ناک صاف کرنے سے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی خاص علامت ہے. اور نیچے ڈاکٹر کا لکھا ہوا, ڈاکٹر بوئنگ ہاسن, یہ ہنومان کے شاگردوں میں سے تھا, بہت ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر ہے, اس کی اپنی لیبورٹری بھی. اگر اس نے بات کی اس کا مطلب بات 200% ٹھیک ہے, لیکن بریکٹ میں لکھا ہوا کیولیکس, اگر ناک صاف کرنے سے مطلب اس میں درد ہے, چکر آنے لگ جائے, بلونگ روز چکر آنے لگے, ڈاکٹر صاحب ناک صاف کریں چکر آنے لگے, تو یہ میڈیسن ہے. ناک صاف کرنے سے درد ہو رہا ہے تو یہ چکر آتے ہیں تو کیولیکس. ایبڈومن ایز اف این اینیمل ور کرائنگ. پیچھے جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی وہ فکس آئیڈیاز کی تھی, یہ ہیڈنگ ہے پیٹ کی, تو پیٹ کو مد نظر رکھ کے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو خود کو امپلیمنٹ کیا کریں کہ میرے ساتھ اگر یہ ہو تو یہ کیسے میں فیل کروں گا, کریں اس کو. ایبڈومن اب پیٹ ہے, ایز اف این اینیمل ور کرائنگ, اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی جانور رو رہا ہے, جانور اینیمل. موشن ایز اف سم تھنگ الائیو, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ چیز ہے اندر.
protrude here and there, वो इधर उधर protrude मतलब कभी इधर से निकल आती है कभी इधर से, जैसे हर्निया निकल आती है, protrude लफ्ज उसके लिए यूज होता है, तो वो लगता है कि वाकई इधर से उधर से निकल रहा है. लाइक द आर्म ऑफ द फिटस, जैसे बच्चा पेट में इधर उधर टांगे मारता है ना मां के पेट में, तो उसकी कभी इधर सांप निकलता है कभी इधर, उस तरह. तो कहता है क्रोकस नक्स मॉस्केटा और सल्फर, ये भी इसमें इस तरह का काम करते हैं. अब क्रोकस में एनिमल लफ्ज नहीं, क्रोकस में ये है कुछ ऐसा लगता है कोई जिंदा चीज है, लेकिन पेट में भी, मैदे में भी, बाजू में भी, मतलब किसी भी जगह पर ये लगता है कि यहाँ पे जिंदा चीज घूम रही है, उसके साथ फिर उसे मतली और चक्कर भी आते हैं. क्रोकस, स्टाइवा, नक्स मॉस्केटा में ये कुछ ऐसा लगता है कि मेरा एक नहीं दो सारे. सल्फर, सल्फर मूवमेंट ऑफ एन एनिमल इन द एब्डोमेन, पेट में ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा है कि ऐसा लगता है कि जैसे पेट में कोई बच्चा है. मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन द एब्डोमेन, एक ही लाइन है, एग्रावेशन के ऊपर लिखी हुई है, ये आपको पढ़ा चुका हूं. आगे जी, डिस्ट्रेसिंग बर्निंग पेन इन लेफ्ट ओवरियन रीजन व्हेन वॉकिंग और राइडिंग, यानी उसे बेचैन करने वाला डिस्ट्रेसिंग परेशान कौन, बर्निंग जलन वाला दर्द हो लेफ्ट ओवरी रीजन में. व्हेन वॉकिंग, जब चले या राइड करे. अब राइड से मुराद सिर्फ घोड़ा सवारी नहीं है, हम इसे रक्षा ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं, चिंची ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, राइडिंग जिसमें हिल जो लोग मस्ट सिट और लाई डाउन, तो लाजमी तौर पे बैठ जाएगी या लाई डाउन नीचे उतर जाएगी. लाई डाउन से मुराद गड्डी रोको जी, मैं नहीं जा सकती इस तरह, ठीक है. क्रोकस असली वर्सेटिल मस्कुलर, और ये मसला हर मस्कुलर जो मस्कुलर आएंगे दफा तो उसके बाद ये मसला बढ़ जाता है. क्रोकस टाइप और स्टेलिगो, स्टेलिगो जो है वो उसमें जो आपकी यूट्रस है वो फ्लैबी टाइप होती है, इस तरह मूव करे ऐसा लगता है कि अंदर कोई चीज हिल रही है. जो क्रोकस है इसमें जो मैच्योर सर्कल है उसमें जो ब्लड आता है वो लंबी धार बनती है ऐसे, इवन कि जिस जगह से आ रहा है चाहे वो जख्म की शक्ल में है चाहे ब्लीडिंग है मैच्योर सर्कल की, तो वो उसके साथ अलग नहीं होता बल्कि लंबी धार की शक्ल में चिमट जाता है साथ. काली बैगरूम भी है इस तरह, लेकिन ये उसमें बड़ी है खासतौर पर ब्लीडिंग के लिए. कॉन्स्टिपेशन, अब ये कब्ज की बात कर रहा है कि वायलेंट पेन इन द रेक्टम कंपेल्स सीजेशन ऑफ एफर्ट्स. वायलेंट पेन रेक्टम, रेक्टम में जब शदीद किस्म का दर्द हो और कंपेल करे सीजेशन ऑफ एफर्ट्स, कि वो जो जोर लगा रहा है कि वो ना लगाए, उससे फिर होता क्या है, स्टूल रिसीड्स आफ्टर पार्शियल एक्सपेल, आधा खारिज होता है और आधा फिर वापस चला जाता है. तो उसकी जो दूसरी वाली लाइन है स्टूल रिसीड्स आफ्टर पार्शियल एक्सपेल, ये अटैक है, तो ये पक्की अलामत है इसकी. सेनिक्यूला और सलीशिया में भी है. सेनिक्यूला में मैंने पहले भी एक दवाई में रेफरेंस में आप लोगों को बताया था कि उसमें यह है कि जब तक काफी मिकदार में इकट्ठा नहीं हो जाता तो उस मरीज को हाजत नहीं होती. अगर आता भी है तो ब्राउन कलर की या ग्रे कलर की छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में आता है और मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है. स्टूल रिसीड्स, अच्छा आगे है जी सिलीशिया. तो सिलीशिया में भी रेक्टम की वीकनेस की वजह से ही ऐसा लगता है कि जैसे रेक्टम पैरालाइज हुआ है, लेकिन सिलीशिया में आपको मैंने एक बहुत अहम रेफरेंस बताया था, शायद आप में से किसी को याद हो. माहवारी से पहले या उसके दौरान अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मोस्टली फीमेल के लिए बहुत अहम नुकता है, माहवारी से पहले या उसके दौरान तो सलीशिया, लेकिन अगर डायरिया हो जाए माहवारी से पहले या उसके दौरान, अमोनियम कार्ब और बोविस्टा, ये दो रेफरेंस मैंने आपको दिन बताए थे. पाइल्स, बवासीर की बात कर रहा है. स्वोलन, सूजी हुई. पेन मोस्ट सीवियर व्हेन सिटिंग, बैठते वक्त अगर दर्द ज्यादा हो, मौके हैं लाजिम बात है, मौके दर्द करेंगे जब बैठेगा तो उस अवस्था में आपकी थूजा आती है. तो थूजा को आप इसे वीक में एक दफा महीने के बना के दे रहे हैं तो वीक में या 5 दिन के बाद एक खुराक दे सकते हैं वनन की, तो ये आपकी हेल्प करेगी मौकों को खत्म करने. अब डायरिया की बात करता है कि डायरिया में कैसे काम करती है. अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे. एक्सपेल्ड फोर्सिबली विद मच फ्लैटस, कि वो बड़े जोर के साथ आता है और सुबह ऐसे बहुत ज्यादा हवा होती है उसके साथ. तो कहता है एलोज. एलोज में आपको रेफरेंस मैंने याद है बताया था कि कुछ भी खाने या पीने से अगर वॉशरूम की तरफ भाग पड़ता है तो आपकी एलोज उसमें टॉप क्लास की मेडिसिन है. गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम ए बग होल, किसी बहुत बड़े सुराख से जैसे पानी बीच में घुस रहा होता है तो गड़गड़ करके जो आवाज आ रही होती है, तो कहते हैं इसकी डायरी की आवाज उस तरह की आती है, पेट में से भी और डायरी की शक्ल आवाज भी उस तरह की आएगी. डायरिया बढ़ जाए आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, कॉफी के बाद, फैट फूड्स के बाद, वैक्सीनेशन के बाद या प्याज खाने के बाद. डॉक्टर साहब मैं प्याज नहीं खा सकता, मैं जैसी प्याज खाऊं मेरे पेट खराब हो जाता है. डॉक्टर साहब वैक्सीन जिस दिन से लगवाई है ना उसके बाद मेरा ये मसला है, थूजा दें उसको. बहुत सारे मसले आपने सुने होंगे कोरोना में, मुझे ये हो गया, मुझे सेक्सुअल मुस्लिम केसेस आए होंगे कि जी मुझे उस वैक्सीन के बाद ये मसले बने. तो पहला एक्सपेरिमेंट आपका थूजा था. एनास्फिशियर्ड, पेनफुल टू टच
एनएस फिशर के मामले में जब हाथ लगाने से दर्द हो सराउंडेड एरिया में विद फ्लैट वार्ड्स, अब वार्ड्स कैसे हो, फ्लैट हो, आर मॉइस्ट म्यूकस कैंडालोमेटा, या मोको की शक्ल में थोड़े उभरी हुई हो और लेकिन गीले गीले हो, तो उनमें भी ये काम करती है आपकी। काशन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द वजाइना, कमबिस्तरी में काशन प्रिवेंटेड हो, किस वजह से, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द वजाइना, अब वो सेंसिटिव इतनी है कि जिसकी वजह से वो इंटरकोर्स नहीं हो रहा। अब वजाइना मैंने आपको पहले बताया था कि ये बार वाले हिस्से को कहते हैं, उसको अंदर वुल्वा है, उसको वुल्वा कहते हैं। तो ब्रैकेट में है प्लाटिना ड्राई, फिर आगे लाइको, लाइकोपोडियम और लाइसेन और नेट्रम सेल। लेकिन के बाद लफ्ज है ड्राइनेस, लाइकोपोडियम इसमें फिट आती है। अगर ड्राइनेस आपकी वजाइना की वजह से है, पेन होता है, तो फिर लाइकोपोडियम टॉप पे मेडिसिन है और नेट्रम म्योर भी ड्राइनेस में है, लेकिन नेट्रम म्योर उनमें आएगी जो कमजोर होते हैं, वीकनेस ज्यादा हो उनमें, और उनमें ये मसला हो ड्राइनेस की वजह से। और उनमें एक नुकता और भी होगा कि उनको रिपगनेंस होगी, यानी सेक्स से उकताहट होगी या नफरत कह सकते हैं, रिपगनेंस दिल नहीं करेगा तो वो नेट्रम म्योर के क्लोज जाएंगे। तो नेट्रम म्योर में मुंह भी खुश्क होगा और स्किन भी ड्राई होगी। हो सकता है इसका मरीज नमक भी ज्यादा खाता हो, तो आप उसको नमक से भी रोकें। लाइसेन जो है ये सेंसिटिवनेस ऑफ द वजाइना, ये मिलती है दूसरे के साथ, सेंसिटिवनेस वजाइना, और ये फिर हाइड्रोफोबिया में जाती है। पानी से डर लगता है कि पानी चल रहा हो या कश्ती जैसे चल रही है उससे डर लगना, हाइड्रोफोबिया। लाइसेन या हाइड्रोफोबिया एक ही मेडिसिन, हाइड्रोफोबिनम। प्लाटिना, प्लाटिना के केस भी सेंसिटिविटी के साथ है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव ये मोस्टली। और दूसरा प्लाटिना का जो केस है ना, उसमें अगर माइंड पे जाए तो उसमें जो उसकी और लेडीज होती हैं उसका जो गरूर या घमंड होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। इवन अगर आपके क्लिनिक में भी आएंगे तो बैठेंगे नहीं जब तक सही जगह नहीं मिलेगी, तो चेक करेंगे कहाँ बैठना है मैंने। दूसरा प्लाटिना का केस है कि सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि उसमें इवन के जो नैपकिन है, जो अंडरवेयर वगैरह पहने हुए, वो भी अगर टच कर जाए तो मसला बन जाता है। या इवन कि अगर लेडी डॉक्टर ने चेक किया है एग्जामिनेशन के दौरान भी वो पेनफुल होता है। स्किन कैसी होगी, लुक डर्टी, गंदी नजर आए, ब्राउन और ब्राउनिश व्हाइट स्पॉट उसके ऊपर बने हुए, हेयर एंड देयर, लार्ज वार्ड्स, सीडी, पेडेंकुलेटर, स्टेफिस एरिया। ये उन मोकों की बात करें सारी, आपको शार्ट ये बताऊं। एक तो स्किन की बात करें, आप अक्सर बच्चों को देखा होगा कि धब्बे बन जाते हैं मुंह पे या किसी भी जगह पे, एक उनकी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरा अगर मोके निकलते हैं किसी भी शक्ल के सिवाय काली फ्लावर के, अब वो स्टेफिस एरिया में है कि गोभी की शक्ल अगर मोका बन जाता है, थोड़ा बड़ा होगा वो, तो उसमें स्टेफिस एरिया भी है। लेकिन स्टेफिस एरिया में हमने ये देखना है कि माइंड डिवेलिंग इन सेक्स तो नहीं है, स्टेफिस एरिया में मास्टरबेशन की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर वो है तो फिर स्टेफिस एरिया और अच्छा काम करे। eruption only on covered parts burn after scratching, अगर eruption सिर्फ उन जगहों पे निकलते हैं जो कवर हुए हैं और फिर स्क्रैच करने के बाद जलन करते हैं। फ्लैश फील्स एज बीटन फ्रॉम द बोन्स, इसका मतलब ये है कि गोश्त ऐसे दर्द करता है कि जैसे हड्डी तक दर्द हो रहा है। ये मोस्टली गोनोरिया सेपरेट के केसेस में भी होता है कि मरीज आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो जिस्म दर्द करना, गोश्त दर्द करना, हड्डी भी, हाँ जी हड्डी तक दर्द होना, तो आप थूजा की डोज ऐड कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर ये फील हो कि एज ए स्क्रैप्ड, जैसे किसी ने छीला हो ऐसे इस तरह, तो फिर रस टॉक्स आएगी, क्योंकि मोच आ जाती है। मोच में क्या होता है, वो पट्टे खिंच जाते हैं ना, खींचते हैं लाजमी बात है, बीच में तो थोड़ा सा जो है ना बढ़ जाता है, स्क्रैपिंग हो जाती है उसमें फिर रस टॉक्स आती है। और जो फाइटोलक है ये आपकी ब्रायूनिया और रस टॉक्स के दरमियान में खड़ी है, ये मोस्टली सिलेक्ट ही नहीं होती, लेकिन ये ओवरऑल दोनों के दरमियान में है आपको जो फाइटोलक है। सेंसेशन आफ्टर बर्निंग एज ऑफ यूरिन टिकलिंग इन द यूरिथ्रा, ऐसे महसूस हो जैसे यूरिथ्रा यानी नाली में टिकलिंग, गुदगुदी हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे छोटा पेशाब रह गया है। यूरिन टिकलिंग इन द यूरिथ्रा यानी ऐसे लगता है कि फीलिंग हो रही है कि जो यूरिन है अभी तक, या गुदगुदी होती है वहां। तो एक इसकी दवाई है। दूसरा सीवियर कटिंग एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन, बात फिर वही अल्फाज की आ गई कि जब क्लोज ऑफ यूरिनेशन, क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना, एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन, छोटा पेशाब कर रहा है और खत्म हुआ है तो उसी वक्त उसे वहां पे क्या होगा, जलन होती है। क्लोज ऑफ यूरिनेशन। सरसप्रिल्ला में क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। कंक्लूजन होता है किसी का रिजल्ट, नतीजा। नतीजा कब आता है, फौरन नहीं आता, थोड़ी देर बाद आता है या कुछ वक्फा लेता है। मीन के सरसप्रिल्ला और उसमें जब डिफरेंस करेंगे वो ये होगा
کہ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد بھی جلن ہوتی رہے، یعنی آپ اسے کلیئر کر لیں گے کہ جب آپ واپس آ جاتے ہیں یا آ جاتی ہیں کمرے میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں تب بھی جلن ہوتی رہتی ہے؟ ہاں جی ہوتی رہتی ہے. تو یہ سب سے بڑا ڈاکٹر صاحب چھوٹا پیشاب جیسے میں ختم کرے نہ یا ختم کرتی ہوں بڑی جلن ہوتی ہے، اس وقت بڑی سخت قسم کی درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، دیٹ از سوجن. اور وہ جو پہلے میں نے سسوریل کی علامت بتائی ہے وہ پتھری کے کیسز میں بھی ہے، موسٹلی لیفٹ سائڈ کے، تو پتھری نکل جاتی ہے سلامت، اور گردے کی انفیکشن بھی ہو تو اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. چل بگننگ ان دا تھائز سے جب سردی لگنا شروع ہو جائے، چلز، اسویٹ پسینہ اونلی آن کورڈ پارٹس، صرف کورڈ حصوں جو اسے کور کی ہوں، ایک آر آل اوور ایکسپٹ دا ہیڈ، یا سب جگہ پہ سوائے سر کے، ریورس آف سلیشیا میں کیا ہے باقی سب نہیں ہوتا لیکن سر پہ ہوتا ہے، لیکن کلکیری کارب سے کم ہوتا ہے، پڑھا تھا ہم نے کلکیری کارب ریفرنس میں. پھر کہتا ہے اسویٹ وین ہی سلیپس، جب وہ سوتا ہے تب پسینہ آتا ہے، لیکن آگے ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے، اسٹاپس وین ہی اویک، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. سونے لگتا ہے تو پسینہ آتا ہے، جاگتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. سمبیوکس نگرا میں اس کی الٹا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے تو آتا ہے، سوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب سوتا ہے تو جسم کی گرمی بڑھ جاتی ہے، ہیٹ. سمجھا گی بات کی؟ اب اس میں کونیم اور چائنا دو دوائیاں ویسے اور بھی ہیں کہ جیسے ہی آنکھ بند کرے چاہے سونے کے لیے چاہے ویسے تو پسینہ آ جاتا ہے، کونیم دوائی ہے. کورڈ حصے پہ پسینہ آئے یا سوتے وقت آئے تو چائنا ہے، کورڈ ہے ان پر چادر کی تو جس حصے پہ چادر ہے وہاں پہ پسینہ آ رہا ہے، یا اگر آنکھیں بند ہوتی ہے سوتا ہے تو پسینہ آتا ہے تو چائنا. پرسپریشن سمیلنگ لائک ہنی آن دا جینیٹلس، پسینہ آتا ہے اور سمیل اس کی کس طرح ہوتی ہے؟ ہنی کی طرح، شہد کی طرح. آن دا جینیٹل، جینیٹل سے. وین ویکنگ دا لمبس فیل ایز اے میڈ آف ووڈ، جب وہ چلتا ہے وین واکنگ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو لمبس ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے. سینسیشن ایز اف باڈی اسپیشلی دا لمبس، اسے ایسے لگتا ہے سینسیشن ایز اف دا باڈی ایز اف اسپیشلی دا لمبس ور میڈ آف گلاس اینڈ وڈ بریک ایزیلی، اسے ایسے لگتا ہے خاص طور پہ اف دا باڈی اسپیشلی دا لمبس، جسم خاص طور پہ لمبس مطلب بازو و ٹانگیں، کہ وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں اینڈ اٹ ول بریک ایزیلی، اور وہ بڑے آسانی سے ٹوٹ جائیں گے. اب یہ سینسیشن ہے سپریس گنوریا. اب یہ جنرل اس کے کانسٹیٹیوشن پہ آ رہا ہے کہ جب گنوریا دبا ہوا ہو تو ان میں کیا کیا ایشو ہو سکتا ہے، یہ ان پہ دوائی کام کرتی ہے. کدھر کدھر جا سکتے ہیں؟ آرٹیکولر رومیٹزم، جوڑوں کے درد کی طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے، جوڑوں کا کوئی بھی ایشو آرٹیکولر رومیٹزم میں کوئی بھی، ایون کہ جو ٹیڑے ہونا ہے، آرتھرائٹس، پٹھوں کا درد، سب اس میں ہے. پروسٹائٹس، پروسٹیٹ کا ایشو بن سکتا ہے. کتنے اولڈ ایج کے کتنے مریض ہوں گے آپ کے، بندہ گن نہیں سکتا. سائکوسس کے یعنی کہ اس کو موقع شو کے نکلنا اور کسی اور بیماری میں ٹرانسفر ہونا. امپوٹنس میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. میں نے امپوٹنس کی وجہ بتائی تھی آپ کو کہ ڈسفنکشن، کنڈائلومیٹا یعنی کہ موقع وغیرہ نکلنا، اینڈ مینی کانسٹیٹیوشن اور بہت سے کانسٹیٹیوشنل ٹربلز کا باعث بن سکتا ہے. ایون کہ اس میں آپ فالج کا اٹیک بھی کر سکتے ہیں، آپ مطلب کسی بھی قسم کا جو آپ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی پرابلم لے سکتے ہیں، برین کا کوئی ایشو لے سکتے ہیں، وہ آ سکتا ہے اس میں کسی بھی بڑی بیماری کے زمرے میں جو اسے سپریس گنوریا کی شکل میں آ سکتا ہے اس میں، کیونکہ یہ کسی بھی طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے سپریس گنوریا. نیلز ڈی فارم برٹل، نیل ڈی فارم مطلب ان کی شکل چینج ہو، اگر ڈی فارم ہونے لگ جاتے ہیں، برٹل نازک ہو تو تھوجا. اینٹیمونیم کروڈم کہاں پہ کام کرتی ہے؟ یہ بڑی کامن ہے، موسٹلی لیڈیز کے لیے بڑی میڈیسن کہ جب نیلز بڑھ نہ رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب میں تو بڑے بڑے علاج کیے میرے ناخن نہیں بڑھے، تو وہ اینٹیمونیم کروڈم ہے. یا اگر کسی کا ہاتھ کچلا گیا، مشین میں آ گیا یا کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کسی جگہ رگڑا گیا تو وہ کچلا گیا، کرش ہو گیا، اب اس کے بعد جو ناخن آئے گا وہ اپنے حساب سے آئے گا، تو وہ کیا ہوگا، بعض کا پتلا ہوتا ہے، سپلٹ ہو جاتا ہے. آپ اینٹیمونیم کروڈم دیں گے تو وہ اپنی شیپ میں ہی آئے گا، لیول پہ آ جائے گا. جیسے اگر کوئی چوٹ لگ جائے کسی کو تو وہ جو نشان بن جاتا ہے تو اسی وقت اگر آپ لیڈم پال اس کو دے دیں تو کچھ عرصے بعد نشان ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ یہ ہے ریلیشن شپ اس کا کس کے ساتھ ہے؟ کمپلیمنٹری ہے. میڈورائنم، سبائنا اور سلیشیا کی کمپیئر کریں جیسے کنیبس سٹیوا کے ساتھ، کینتھرس کے ساتھ، کوپاویا اور اسٹیفسیگیریا کے ساتھ. اور سنیبس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ پریفریبل فار دا واٹس آن پری پو، یعنی کہ آپ کا جو پینس ہے اس کی اگر
اینڈ والا جو حصہ ہے گوشت اگر اس پہ موقع بنتا ہے تو پھر تھوجا اور سلیبس اس کے ساتھ کمپیئر کر یہ 2 میڈیسن میں سے ایک ٹاپ پہ آئے. فالوز ویل آفٹر میڈورانا مارکسال نائٹرک ایسڈ. اور بڑھتا کب ہے اس کا معاملہ؟ اس کا معاملہ بڑھتا ہے رات کے وقت فرام ہیٹ گرمی سے کس کی آف بیڈ چرپائی ایٹ 3 AM اینڈ 3 PM 3 بجے اور رات کو اور 3 بجے دن کو 3 AM اینڈ 3 PM. فرام کولڈ ٹھنڈ سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے اس کا. ڈیمپ ایئر کولڈ ڈیمپ ایئر ٹھنڈی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حبس والا موسم اس طرح کا. نارکوٹکس کے استعمال سے بھی اس کا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ کوئی مسئلہ بنا ہوگا آپ اس کو اور دبانے کے لیے میڈیسن کھاتے رہیں گے نارکوٹکس یعنی جیسا کہ ہم گلوریوں میں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جناب آپ کی تھوجا.